قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الجن جیسا کہ سورہ مبارکہ کا نام ہے، اس سورت کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ایک بیان نقل فرمایا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آگ سے تخلیق کی گئی ہے اور لطیف مخلوق ہے، اس کی پہنچ کائنات میں دور تک ہے، آسمانوں تک جاتے ہیں۔ کچھ جنات تھے جو آسمانوں کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ آسمانوں پر پہرا بڑا سخت ہے، اور ذرا سا کوئی شخص، ذرا سا کوئی جن کوئی سنگل لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایک انگارہ تیار ہوتا ہے، بالکل اس کو مار بھگانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو وہ جنات سمجھ گئے کہ ضرور اللہ نے زمین پر کوئی رسول بھیج دیا ہے، رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وحی کی حفاظت کے لیے سارا انتظام ہے۔ اب وہ جنات تلاش میں تھے کہ یہ رسول اللہ نے کس علاقے میں بھیجا ہے، انہیں مل نہیں رہا تھا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی پر زخموں سے چور، ٹوٹا ہوا دل، وادی نخلہ میں رات کو پہنچتے ہیں، اور آپ تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تلاوت کرتے ہیں۔ اس کلام کی کیا تاثیر ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی آپ کا کلام بڑا پرتاثیر تھا، آپ کی زبان سے کلام کی تلاوت بڑی پرتاثیر تھی، لیکن جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو پھر اس وقت اور دل سے آواز نکلتی ہے۔ وہ کلام جنات نے گزرتے ہوئے سن لیا، جیسے سنا سورہ احقاف میں آتا ہے ایک دم رک گئے اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ان سے تو سنو، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کو سننے کے بعد فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد فوراً اپنی جنوں کی جماعت کے پاس گئے، اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ کیسی عظیم سعادت، قرآن سنا اور قرآن کے داعی بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی جس پر کہ اس سے پہلے ہم نے ترجمے کا اختتام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ ہوا ہے یا ہدایت کا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے کہ رسول کا آنا زمین والوں کے لیے بہت نازک ہے۔ اگر رسول کی بات زمین والے نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے گا، اور اگر رسول کی بات مان لیں گے تو ان کے لیے گویا ہدایت کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ مضمون تھا کہ جس پر ترجمہ ہمارا اس سے پہلے مکمل ہوا تھا۔ اب جنات کا یہ بیان آگے چل رہا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ جنات کہتے ہیں کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں، اور بڑا محتاط جملہ ہے کہ ہم میں سے کچھ دوسری طرح کے بھی ہیں۔ ابھی ذرا محتاط انداز سے دوسرے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، لعب و نافرمانیاں کرنے والے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے انسانوں کو اختیار ہے نیکی کریں یا بدی کریں، اسی طریقے پر جنات کو بھی اختیار ہے۔ تو ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسرے راستے پر ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو ہم نے تو جب ہدایت کو سنا تو ہم تو ایمان لے آئے اس پر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لایا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ نہ تو یہ ہوگا کہ جا کر شکایت کرے کہ میری فلاں نیکیاں تو میرے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، میرے ساتھ نقصان ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔
اور نہ یہ ہوگا کہ خام خواہ کچھ گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہوں، زیادتی کر دی گئی ہو، تو اس کے ساتھ نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ اس سے کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ اب اس کے بعد ذرا تھوڑا سا کھل رہے ہیں اور اب ذرا سخت انداز سے بھی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اس ہدایت کو سن کر مسلمان ہو گئے ہیں اور فرما برداری اختیار کر لی ہے، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو بے انصاف ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو لوگ اسلام لے آئے، جنہوں نے بات مان لی، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی کامیابی کے حصول کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو پھر وہ جہنم کے لیے ایندھن بن جائیں گے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ قائم رہتے، ڈٹے رہتے سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ضرور انہیں بھر بھر کر پانی پلاتے، یعنی اپنی نعمتوں کی ان پر فراوانی کر دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزماتے کہ وہ ہمارا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو ہے وہ چلائے گا بڑھتے ہوئے عذاب پر، یعنی اس کا عذاب مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو جنات کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اہل مکہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی ایک کشمکش اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجد حرام یہ اللہ کا گھر ہے، اے مشرکین مکہ کیوں تم نے اللہ کے اس گھر کو شرک کا اڈہ بنا دیا ہے؟ اور تمام مساجد دنیا بھر میں جتنی بھی ہیں وہ مسجد حرام ہی کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس وقت جس وقت آیت نازل ہوئی ابھی ایک ہی مسجد تھی، مسجد حرام تھی، لیکن اس آیت کا اطلاق دنیا بھر کی مساجد پر ہوگا۔ فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کم از کم اللہ کے گھر کو تو معاف کرو، اللہ کے گھر میں تو شرک نہ کرو، اللہ کے گھر میں جو اللہ کا گھر ہے صرف اللہ ہی کو پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کھڑے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، یدعو، اور وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جو مسجد کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ بدبخت مشرکین مکہ ایک دم ان کے اوپر ہجوم کرتے ہیں، ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنے دیتے۔ قل، اے نبی ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، انما ادعو ربی، کہ بے شک میں تو صرف پکاروں گا اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں بے شک میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی تمہیں ہدایت پر لانے کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی کہیے کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا۔ صرف ایک ہی شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اور وہ کیا ہے؟ الا بلاغم من اللہ و رسالاتہ، اور وہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کو پہنچا دوں جو پیغام مجھ تک آیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رسالت کا حق ادا کر دوں۔ یہ مجھ پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اب مجھے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج یہی کٹھن ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے۔ اللہ کے رسول اپنا کام کر کے اس کا حق ادا کر کے چلے گئے، آج امت کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہو بہترین امت، تمہیں اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ تو اگر ہم نے یہ کام نہ کیا
ہم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم نہ پہنچایا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ کون ہے جو زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے، جس کے کوئی مددگار نہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون ہے جو انتہائی کم ہے تعداد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کیا آیا قریب ہے وہ عذاب کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، اور یا یہ ہے کہ میرے رب نے اس کے لیے کوئی ابھی مدت رکھی ہوئی ہے۔ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالی ہی تمام رازوں کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے، چن لے رسولوں میں سے۔ رسولوں کو غیب کے حقائق سے اللہ آگاہ کرتا ہے، لیکن کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی رسول کا علم اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو جب اللہ تعالیٰ وہ غیب کی خبریں اپنے رسولوں کی طرف بھیجتا ہے تو وہ چلاتا ہے ان خبروں کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی پہرے دار، کیوں؟ تاکہ کوئی جن اس خبر میں سے کوئی بات اچک نہ لے، ایسا نہ ہو کہ جن اچک لے اور جا کر اپنے عامل کو بتا دے، اور عامل نبی کے بتانے سے پہلے لوگوں کو بتا دے، تو پھر نبی کی تو حیثیت وہ ثانوی درجے کی ہو گئی، لوگ کہیں گے نبی نے آج جو بات بتائی ہے فلاں عامل نے تو یہ بات 2 دن پہلے بتا دی تھی۔ تو فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے غیب کی خبریں اپنے رسولوں کے پاس تو ان خبروں کے آگے اور پیچھے پہرے دار جو ہے وہ چلاتا ہے، لیعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بنا دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالت واقعی صحیح پہنچا دی، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ خود بھی ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف فرشتوں کی وجہ سے ہی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تو خود حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان فرشتوں کے پاس ہوتا ہے جو لے کے جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے تعداد کے اعتبار سے۔ سورۃ المزمل، سورۃ المزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی تصوف ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے بندگی کرنا گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ شریعت اور طریقت یہ دین کا ایک ظاہری پہلو ہے، قانونی پہلو ہے، اور ایک ہے دین کا باطنی پہلو، ایک ہے یہ جاننا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس سے شریعت بحث کرتی ہے۔ ایک ہے کہ نماز میں خشوع خضوع بھی ہو، نماز میں اللہ کی طرف توجہ بھی ہو، اس سے بحث کرتا ہے تصوف، اور یا جو احسان کی اصطلاح ہے وہ شعبہ۔ اب اسلامی تصوف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 10 ہدایات دی ہیں سورہ مزمل کے شروع میں، یہ ہے اسلامی تصوف۔ آج کل جو مروجہ تصوف ہے اس میں بہت ساری غیر شرعی اور غیر مسنون چیزیں بھی آ گئی۔ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کے اندر باطنی اور روحانی کیفیات کیسے پیدا کی، اللہ یہ ہدایات سورہ مزمل کے شروع میں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب پر جو تیسری وحی نازل ہوئی وہ سورہ مزمل کی پہلی 10 آیتیں تھیں۔ پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیتیں، دوسری سورہ قلم کی 7 آیتیں، تیسری وحی سورہ مزمل کی شروع کی 10 آیتیں۔ یا ایہا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، قم اللیل، راتوں کو قیام کیجئے، قیام اللیل کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھیے، الا قلیلا، سوائے تھوڑی سی رات کے، نصفہ، رات کا آدھا حصہ،
آدھا حصہ کھڑے رہیے، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کمی کر لیجئے، او زد علیہ، یا اس کے اوپر کچھ اضافہ کر لیجئے۔ یہ ہے قیام اللیل کی طوالت از روئے قرآن مجید۔ یہ 1 گھنٹے کی تراویح، اس پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کے لیے تو قرآن مجید جو معیار دے رہا ہے، باقی یہ فرض نہیں ہے قیام اللیل، اللہ کے رسول کے لیے فرض تھا، ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ کوشش کی جائے کہ اس کو جو ہدایات اللہ نے دی ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی کوئی 1 گھنٹے کا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ احساس رہے کہ یہ 1 گھنٹے کا قیام، یہ قیام اللیل از روئے قرآن مجید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ آدھی رات اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے۔ تو یہ ہے پہلی ہدایت اسلامی تصوف کی۔ راتوں کو انسان اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، آدھی رات، کبھی اس سے کچھ کم کر لیا جائے، کبھی کچھ زیادہ کر لیا جائے۔ اور کرنا کیا ہے دوسری ہدایت؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، مضامین کی پوری تاثیر محسوس کرتے ہوئے۔ عذاب والی آیتیں ہوں تو کانپ رہے ہو، اگر رحمت والی آیتیں ہوں تو دل میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ تو جیسا مضمون ہے ویسا ہمارے اوپر تاثر ہو، تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں جو 10 روزہ تراویح اور 3 روزہ تراویح اور 5 روزہ تراویح میں جس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، بس لگتا ہے کچھ الفاظ ہیں جو ادا کرنے ہیں، نہیں، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک نبی ہم آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ ابھی آ جائے گی سورہ مدثر میں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، بے شک جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کے اوپر واقعتاً بڑا بھاری ہے، لیکن نفس کی اصلاح کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ گفتگو بالکل سیدھی ہوتی ہے، ایک سکون کی کیفیت، اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور فضا میں ایک سکون ہے۔ لہٰذا انسان پورے زبان اور دل کی ہم آہنگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ سکتا ہے، اس پہ غور کر سکتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے لیے دن میں بھی بڑی طویل مشقت ہے، دعوت اور تبلیغ کی مشقت۔ اللہ جانتا ہے کہ دن میں بھی آپ فارغ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، چوتھی ہدایت اور تیسری ہدایت، اور اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، خاص طور پر جو اللہ کا اس میں ذات ہے اللہ، اس کی تکرار ہو، جیسے کہ نماز میں بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ جائیے اور صرف اللہ کے ہو جائیے۔ 2 ہدایات ایک ساتھ ہیں۔ ہدایت نمبر 4، لوگوں سے کٹ جائیے، مراد یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ لوگوں پر کوئی بھروسہ نہ کریں، لوگوں سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، کوئی لوگوں کا خوف نہ رکھیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کے ساتھ جڑ جانا، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف۔ 2 ہدایات ایک ساتھ آ گئیں اس جملے میں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ ہستی جو مشرق کی بھی رب ہے، مغرب کی بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذوا وکیلا، چھٹی ہدایت، بس آپ اسی کو کارساز بنا لیجئے، اسی پر تکیہ کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے۔ واصبر علی ما یقولون، اور 7ویں ہدایت، جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، جو طنز کر رہے ہیں، اے نبی اس کے اوپر صبر کیجئے۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، 8ویں ہدایت، اور ان سے دوری اختیار کیجئے خوبصورتی کے ساتھ، لڑ بھڑ کر نہیں، بلکہ سلام کہہ کر کہ اچھا جی میں اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا پا رہا اس وقت، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ میری بات پہ غور کریں، میں آپ کی بات پہ غور کرتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں ملیں گے۔ یہ ہے خوبصورت علیحدگی، آپ ان سے علیحدگی اختیار کیجئے خوبصورتی کے ساتھ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں میں ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیادہ پرواہ نہ کیجئے، ہم خود آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ چھوڑ دیجئے مجھے
اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں میں اس وقت مزے کر رہے ہیں۔ اور 10ویں ہدایت وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں ذرا تھوڑی سی مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، مہلت دیجیے تھوڑی۔ یہ ہیں 10 ہدایات اسلامی تصوف کی۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْقَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بھی ہیں اور دیکھتی ہوئی آگ بھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ہمارے پاس ان بدبختوں کے لیے ایسا کھانا بھی ہے جو ان کے حلق میں جا کر اٹکے گا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس روز زمین لرزے گی اور پہاڑ بھی کانپیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کر جیسے کہ پھسلتی ہوئی ریت۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں۔ شاہدًا علیکم، جو تم پر دین حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصیٰ فرعون الرسول، بدبخت فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے پکڑا بڑا وبال کا پکڑنا۔ فکیف تتقون، ارے تم کیسے بچ سکو گے ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی سختی سے کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، اس روز آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کو سنتے تھے عمل کی نیت سے۔ جب ان کے سامنے قیام اللیل کا حکم آیا، آدھی رات کچھ کم کچھ زیادہ، تو انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تحسین فرما رہا ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک نبی آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ رات میں قیام کرتے ہیں 2/3 رات، ونصفہ، اور آدھی رات، وثلثہ، اور 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت یہ سعادت حاصل کرتی ہے۔ حکم بظاہر نبی سے تھا، صحابہ جانتے تھے کہ نبی کے توسط سے حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا اور ایک جماعت بھی ہے جو آپ کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اندازہ ٹھہراتا ہے رات کا اور دن کا، جانتا ہے کہ رات اور دن میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جب 5 وقتہ نماز فرض کر دی تو اللہ نے پھر ایک سہولت دے دی۔ فرمایا علم ان لن تحصوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کا احاطہ، اس کا حق ادا نہ کر سکو گے قیام اللیل کا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پہ نظر کرم کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جو بھی تمہارے لیے سہولت ہو اس میں سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ اب وہ پابندی ختم ہو گئی، آدھی رات کی، 1/3 رات کی، 2/3 رات کی، پسندیدہ وہی ہے، مطلوب وہی ہے، کوشش کرو وہیں پر اس معیار کو پہنچو، لیکن فرض نہیں ہے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو، جو بھی آسانی سے ہو سکے قرآن مجید پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ کے فضل میں سے تلاش کرتے ہیں، تجارتی سرگرمیوں کے لیے سفر کرتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ آدھی آیت یہ اتری ہے مکی دور میں، آدھی آیت یہ اتری ہے مدنی دور میں جب کہ جنگ فرض کر دی گئی تھی۔ فرمایا جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو جو بھی تم اس میں سے آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ، اور 5 وقتہ نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اب چونکہ جنگ فرض ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ دو، بہترین قرضہ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ہو خیرا و اعظم اجرا، کہ وہ اللہ کے ہاں
زیادہ بہتر شکل میں ہوگا تمہاری وہ بھلائی زیادہ بہتر شکل میں ہوگی، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور درجے کے اعتبار سے وہ کہیں عظیم ہوگی۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔